رمشا جہانگیر نے ایک بڑا اچھا انویسٹیگیٹو آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں 22 اگست 2024 کو. اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز کہی. انہوں نے کہا کہ ویب مینجمنٹ سسٹم جو اپ گریڈ ہوا ہے اور ہو رہا ہے 2023 سے، اور اس کو پی ٹی اے نے اکنالج بھی کیا، وہ بتاتے ہیں کہ یہ 2018 میں ایک کمپنی تھی سینڈ وائن بڑی کانٹروورشل کمپنی، اس کا اسرائیلی لنکس وغیرہ کی بات ہوتی ہے. اس کی ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی ہے DPI. یہ کوئی بھی جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے VPN سے اس کو بلاک کر سکتی ہے، روک سکتی ہے. اس کی کوئی ٹیکنیکس ہیں، پیکٹ ڈراپنگ، ریٹ لمٹ ڈیٹیکشن، سرولنس، یعنی کہ یہ ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیا کانٹینٹ ہے، کیا سب کچھ ہے. اور یہ کمپلیٹ بلاکنگ آف ویب سائٹس بھی کر سکتی ہے، VPN وائٹ لسٹنگ بھی کر سکتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی تو ہے. اگر ٹیررزم کو فائٹ کرنا ہے، سائبر سیکیورٹی کا ایشوز ہے، آلریڈی ان کے پاس یہ ہے ٹیکنالوجی گورنمنٹ کے پاس. اور یہ کمپنی ماشاءاللہ ان ملکوں میں اسپیشلائز کرتی جہاں پہ اس قسم کی سختی ہیں. آذربائیجان کو بیچا ہوا ہے سودا انہوں نے، ٹرکی کو بیچا ہوا ہے، ایجپٹ کو بیچا ہوا ہے، جارڈن کو بیچا ہوا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن کی تو سورسز ہیں. پہلے ان کو پتہ لگ سکتا ہے آج ٹیکنالوجی ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، آپ نے کیا لکھا میں نے کیا کہا، تو پھر کوئی جواز ہے. جی آف کورس. دیکھیں جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے، جب چیزیں صرف اپنے ٹیررزم کے مقاصد تک ہی محدود رہیں تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا. اور اگر وہ ٹیکنالوجیز ہیں، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کئی ایسی انہی ٹیکنالوجیز کے نتیجے میں لوگوں کو اپریہینڈ بھی کیا گیا ہے. وہ ان کے جو سلیپر سیلز تھے وہ بھی توڑے گئے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان تک پہنچی بھی. لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اس سارے کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ایک پولیٹیکل نیریٹو کو دبانے کے لیے. اب اگر حکومت کے پاس خود نیریٹو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ان کے پاس خود کوئی اچھی سٹوریز دینے کے لیے، کوئی اپنا بیانیہ عوام میں مقبول کرنے کے لیے، یہ خود گنگے ہوئے ہیں تو چاہتے ہیں ہم بھی بہرے ہو جائیں کہ باقی سارے بھی بہرے ہو جائیں. اب ایسا ہو نہیں سکتا. اب اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں پھر اور بھی کئی اس کے یہاں تو آپ بتا رہے تھے میتھ سمگل ہو رہی ہے اسٹار لنک کے ساتھ. اب دیکھیں آج اخبار میں نے پڑھا، آپ کے ساتھ بریک میں نے شیئر کیا کہ $4.5 بلین، $4.5 ارب کی 600 کلو میتھ انڈیا میں پچھلے ایک دو دنوں میں پکڑی گئی ہے. اور وہ پہنچانے کے لیے اسٹار لنک یوز ہو رہا تھا. یوکرین میں بھی ہو رہا ہے ویسے. تو یہ جو دور ہے، اس دور میں، اور آپ یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو سب سے زیادہ یوزر ہے ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ، جو سب سے زیادہ انگیج ہوتا ہے، وہ نوجوان طبقہ ہے. اب اس نوجوان طبقے کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جناب تمہارے جو بڑھاس نکالنے کا جو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر تم وینٹ آؤٹ کر سکتے ہو، جب معاشرے میں آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، ان ایونیوز پہ پابندی لگاتے ہیں، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی تو راستہ تو نکل ہی آئے گا. لیکن ان کو اب اپنے بیانیے کے اوپر زور دینا چاہیے. اگر خود غیر مقبول ہیں، اگر ان کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے، اور اپنے یہ ایب چھپانے کے لیے باقی ایک چیز کو نقصان دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے پھر یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی، یہ ویب مینجمنٹ سسٹم سارا، یہ کیا ٹھیک ہے جو رمشا نے لکھا ہے؟ بیکاز پھر تو گورنمنٹ کے پاس ساری ایبلٹی ہے انٹرسپٹ کرنے کی، دیکھنے کی کون کیا کہہ رہا ہے، کون سا گروپ کیا نہیں کر رہا. تو پھر یہ جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں یہ ساری پھر ایک ایسی کہانی ہے. دیکھیں 2018 میں سینڈ وائن کا جو سسٹم ہے اس پہ یہ نوٹیفیکیشنز بھی موجود تھے، وہ ایکوائر کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہمیں اس سال کے شروع میں کہا گیا کہ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اب جو سو کال پھر فائر وال کے ہم نے رومرز سنے، اور جو ویب مینجمنٹ سسٹم جو ابھی بھی اعتراف نہیں کرتے. ابھی حال ہی میں الجزیرہ میں عابد حسین کا آرٹیکل آیا ہے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ چائنیز کمپنی سے ایکوائر کیا گیا ہے، کیونکہ سینڈ وائن کے حوالے سے بہت شور اٹھا تھا بین الاقوامی سطح پہ. اور ممالک میں یہ بھی ڈبیٹ ہے کہ یہ سرویلنس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس پہ ایکسپورٹ کنٹرولز ہونے چاہیے جس طرح سے اور ایمونیشن پہ اگر ہو. تو انٹرنیٹ اور وہ گلوبل سٹیج پہ ان چیزوں پہ بھی ڈبیٹ کی جا رہی ہے. اس وقت سینڈ وائن کا سسٹم نہیں چل رہا ہے، کوئی اور لیا گیا. ان کا 23 میں ایکسپائر ہو گیا کانٹریکٹ. اور رمشا نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مئی 9 سے 11 تک ایک ڈیلیگیشن گیا ٹو چائنا، اور اسی میں سارا اسی کے اوپر سارا فائر وال پہ کیا. اور شاید ان کے مطابق شاید 1.2 بلین پیڈ بھی کیا انیشل سافٹ ویئر کے لیے. وہ پھر آئے، ٹیسٹ فیل ہوا، لیکن دوبارہ اب شروع وہ چل رہا سارا کچھ. جی بالکل نہیں، سسٹم اب ہے ان کے پاس. لیکن ڈی پیکٹ انسپیکشن
اگر آپ انکرپشن سے پروٹیکٹڈ ہے کہ کمیونیکیشن جو آپ کی ہے وہ نہیں، لیکن آپ کے جو میٹا ڈیٹا ہے کہ کون کس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، آپ کے کس ویب سائٹ پہ جا رہا ہے، تو یہ ایک ڈیجیٹل چیک پوسٹ کے طور پہ کہ گاڑی کون سی جا رہی ہے، ویہیکل نمبر کیا ہے، آپ تک ٹریسنگ ہو سکے، یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں. اور سرویلنس دیکھیں، ہمیں پتا ہے کہ اوپن لائن تو ویسے ہی ہو رہی ہے، جو لافل سو کال انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہمیں پتا چلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور یہ ہمارے ان کو پتا ہے کہ سرویلنس ٹیکنالوجی بہت استعمال کرتے بھی رہے ہیں. لیکن کیا یہ آپ تمام چیزیں بند کر دینے سے، دیکھیں یہ ٹیررزم والا بیانیہ نیا نہیں ہے. 2014 کا جو سانحہ APS کا ہوا، جس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلان آیا، اس کو ہمیں کہا گیا کہ پیکا کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جو ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ کوئی صحافی ہے یا کوئی انسانی حقوق پہ کام کرنے والا کارکن یا وکیل. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہم فیس ویلیو پہ لیتے ہیں حکومت کا بیانیہ، اور یہ جو چیزیں ان کے ڈسپوزل پہ ہیں. US میں بھی جو ایک سرویلنس اسٹیٹ مانی جاتی ہے، وہاں پہ بھی کانگریشنل ہیئرنگز ریفارم ہوا ہے اس پہ. جرمنی میں بھی آپ کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کسی دائرے میں آتی ہیں، ان پہ اوورسائٹ ہوتی ہے. یہاں پہ تو کھلی چھٹی ہے ایگزیکٹو کو، ہر کسی کو. یہاں پہ جو نئی اتھارٹی بن رہی ہے اس کو چیئرمین فوری طور پہ بین بھی کروا سکتے ہیں، اندر بھی کروا سکتے ہیں. اسامہ، VPN کا جو ایشو چل رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ یا کمپنی ہوگی اور اگر وہ دوسرا ہوگا کوئی فری لانس ہے، اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے رجسٹر ہونا. کوئی اور بندہ جو VPN، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے ریسرچر ہے، وہ تو شاید VPN رجسٹر کروا ہی نہیں سکتا. اس وجہ ہمیں ذرا واضح کریں. جی بالکل، دیکھیں VPN ایک ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہوتا ہے، تو آپ کی پرائیویسی پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ ایک نیٹ ورک کو جوائن کرتے ہیں جس میں آپ کی یہاں تو لوگ ایکس پہ جانے کے لیے VPN استعمال کر رہے ہیں. یار VPN بالکل بنیادی چیزوں کے لیے. لیکن دیکھیں، ہم جب لوگوں کو ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگ دیتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں جب آپ کوئی پبلک وائی فائی جوائن کرتے ہیں تو آپ VPN کا استعمال ضرور کیجئے، کیونکہ اگر آپ ایک وائی فائی نیٹ ورک پہ ڈفرنٹ ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں، آپ ان کو ہیک بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. تو ایک بیسک سیکیورٹی کے لیے آپ کی VPN، یعنی اگر میں VPN استعمال کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں اس پہ، یا میں فری لانس بندہ ہوں، کام کر رہا ہوں کسی کمپنی کے لیے، تو مجھے کوئی تھائی لینڈ میں بندہ بیٹھا ہیک کر کے اگر VPN ہے تو اس کے لیے اگر VPN نہیں ہے تو آسان ہے کہ VPN کے ساتھ آسان ہے مجھے اڑانا. اگر VPN نہیں ہوگا تو پھر آپ کو ہیک کرنا، آپ کو ٹریک کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن VPN آپ کو ایک سیکیورٹی دیتا ہے آپ کی IP ایڈریس کو، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سرویلنس کوئی نہیں کر سکتا. بیرونی ملک والے جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی آپ کی. اچھا، مجھے ایک ارجنٹ بریک لینی ہے، میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں تو پھر تو گورنمنٹ کے بیان میں صداقت نظر آتی ہے کہ یار ہم نے VPN ہم نہیں استعمال کرنے دیتے تاکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا 2 نمبر لوگ یہ اپنی آئیڈینٹی پروٹیکٹ نہ کریں. وہ ایکس پہ کیسے ٹویٹ کر رہے ہیں؟ یہی بات ہے.